سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ایک تو آخرت میں ہے، دنیا میں بھی جو نیک انسان ہے نا، جو سیدھا چلنے والا ہے، جس کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے، اور جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، اور اس میں خوف جو ہے صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں چھن جائیں یا رہ جائیں ان میں وہ اس طرح غمگین نہیں ہوتا۔ یہ درست عقیدے کا، صحیح عقیدے کا فائدہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو ذکر الہی کا دنیا میں یہ فائدہ ہے، ظاہرہ ذکر الہی ایک بہترین نیکی ہے، عمل صالح ہے، انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ پریشان ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ کو یاد کرے، ذکر شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح کہ ہمارے معاملات ہیں، اس میں تو بہت زیادہ اپس اور ڈاؤنز، نشیب و فراز ہیں، تو اللہ کا ذکر انسان کو بہت سی ڈپریشنز سے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جو ڈپریشن کے نتیجے میں یا ہائپر ٹینشن کے نتیجے میں مارض وجود میں آتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے دنیا میں بھی اگر معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں تو انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ نیکیوں کے دنیا میں فائدے، اس حوالے سے کئی واقعات میں انشاءاللہ ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، بھاولپور کے کسی گاؤں میں رہتے تھے، عبد القادر ان کا نام، یہ محدث رسالے میں باقاعدہ یہ مضمون چھپا، وہ بڑے نیک تھے عبد القادر۔ اور یہ جو مضمون ہے یا یہ ان کی یہ جو واقعہ جو ہے مولانا رفیق اثری جو ہے ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے بیان کیا۔ عمر رسیدہ تھے، اولاد تھی، ان کے بیٹے سے قتل ہو گیا۔ یہ جو عبد القادر بزرگ ہے نا، ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی، اس نے کو قتل کر دیا۔ اب جو جج تھا نا، وہ جج اس کو پتا تھا ان بزرگوں کے بارے میں کہ وہ کیسے ہیں۔ گواہی جب لینے کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا اس کے والد کو بھی جو ہے نا وہ گواہوں میں ڈال، ان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا، کوئی بندے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہوا، مولانا عبد القادر مرحوم کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی جو ہے نا آئیں گواہی دیں۔ انہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا قاتل ہے، دو ٹوک انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میرا بیٹا قاتل ہے، کوئی طرفداری نہیں دی، اسٹریٹ فارورڈ بیان دے دیا۔ اس کی برکات یہ ہوئی کہ جو مدعیان تھے، جو مقتول کے ورثاء تھے، انہوں نے اس نیک آدمی کا پتہ نہیں اس نے کیا دعائیں کی ہوں گی بزرگوں نے اللہ سے، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈرتے ہوئے صحیح گواہی دے رہا ہوں، کی ہوگی نا دعائیں ایک باپ کے لیے۔ یہ ویسے بیان کر دینا بڑا آسان ہے، یہ گواہی دینا، لیکن جس باپ کا جوان بیٹا ہے اور جو سارا کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے لیے اس سٹیج پہ آنے کے لیے بڑا ایمان چاہیے نا، اللہ سے بڑا لگاؤ چاہیے۔ چنانچہ ان کی اس صداقت کو دیکھتے ہوئے عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی سچی گواہی کی بدولت ورثاء نے ان کو معاف کر دیا۔ نیکی کے بھی اثرات ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں فائدہ ملا، ایمان بھی بچ گیا، بیٹا بھی بچ گیا، سخت آزمائش آ گئی۔ اسی طرح ایک ہماری انگریزی کی جو 10ویں کی
جو ہے نا کتاب، اس میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک نوجوان کا اونٹ تھا، تو اونٹ جو ہے نا وہ کسی باغ میں داخل ہو گیا، باغ کے مالک نے اس کو پتھر مارا، وہ سر پہ لگا، مر گئے، یعنی وہ لڑکا آیا اور گر گیا۔ اب نوجوان کو بعض جنہوں نے اپنے جانور پالے ہوتے ہیں نا، محبت بات کو بڑی ہوتی ہے، پھر لگاؤ ہو جاتا ہے نا، جب دن رات اس کے ساتھ گزارنا ہے تو وہ اس کو سمجھتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے، یہ ایک لگاؤ کی باتیں ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے بڑا سا پتھر مارا اور بابا جی کو مار دیا۔ بیٹے اس کے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ظاہر ہے عدالتی نظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی مثال مانا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ادھر ہوتا ہے پتہ نہیں قاتل کا کیا بننا ہے، خود ہی بدلا لو، ماورائے عدالت لوگ کہتے ہیں کہ ادھر عدالتوں میں پتہ نہیں ہماری سنی جانی ہے کہ نہیں۔ عدالتی نظام مضبوط ہو تو آپس کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، پتہ ہے عدالت میں فیصلہ درست ہونا ہے۔ چنانچہ وہ اس نوجوان کو پکڑ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، پوچھا کیا معاملہ، اس نے سارا معاملہ بتا دیا، اور اس نے کہا جی میں نے غصے، بعض دفعہ ایک اچھا آدمی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن سڈن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریش بھی ہو سکتا ہے، معاملات ایسے ہوتے ہیں، اچانک حالات ایسا کروا دیتے ہیں۔ اس نے بتایا جی میرا جانور بڑا مجھے پیارا تھا، ان کے بابا جی نے اس کو مارا تو مر گیا، تو مجھے اس سے رہا نہ گیا، میں نے بھی یہ پتھر مار دیے، ہاں مجھے آپ 3 دن کی مہلت دیں، میرے کچھ، ظاہر آپ تو بینکس کا سسٹم ہے نا، پہلے لوگ پیسے وغیرہ چھپا کے رکھتے تھے، کچھ امانتیں کچھ چیزیں قیمتی وہ چھپا کے رکھتے تھے۔ اس نے کہا جی مجھے آپ موقع دیں، میں 3 دن میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کوئی اپنا ضامن لاؤ، جو اگر تم نہیں آؤ گے تو ہم اس سے پوچھیں گے، وہ پھر تمہاری جگہ اس کو ظاہر سزا دی جائے گی، موت کی سزا ہوگی۔ اس جوان نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا، یہ اس کو جانتے نہیں تھے نہ وہ جانتا تھا، ان کے دل میں بھی آیا، انہوں نے اس کی ضمانت دے دی۔ معاملہ دیکھیں کتنا یہ مطلب ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی ایک ضرب المثل ہے، وہ ان کا اپنا یہ ان کا ایک عمل تھا، ان کی رائے تھی، اجتہاد تھا، وہ پیسہ اپنے پاس بالکل جمع نہیں ہونے دیتے تھے، حالانکہ بندہ زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، ٹھیک ہے پراپرٹیاں بنائے، اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن ان کی رائے تھی، وہ کہتے تھے نہیں، بس ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ معاملہ، بس پیسے ہوں، زیادہ نہیں جمع کرنے۔ اور سب دوسرے صحابہ ان کی اس رائے کے خلاف تھے، لیکن انہیں بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان کا تقوی ایسے ہم نے ان سے بھی پیسے نہیں کرے۔ اب ان کا اپنے رب پہ یقین ہے نا، اور یہی ابو ذر غفاری تھے کہ ایک الگ تھلگ مدینہ منورہ میں سائڈ پہ رہتے تھے، موت کا وقت قریب تھا، کوئی بھی نہیں، بیٹی پاس ہے، تو کہتے ہیں کہ بیٹی میرے جنازے کا اللہ خود انتظام کرے گا۔ اور واقعی جب فوت ہوئے ایک جماعت صحابہ کی آئی، ان کے کفن دفن کا بھی انتظام ہو گیا اور سارا کچھ اللہ نے کیا، یہ ان کی کرامت ہے۔ بالکل جو اس طرح اللہ پہ یقین رکھے کرامات ان سے ہوتی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دے دی، وہ نوجوان چلا گیا۔ آخری دن جب ہوا عدالت لگ گئی، آخری وقت پہ پھر وہ نوجوان جو ہے نا اپنے وعدے کے مطابق، بلکہ بالکل سورج ڈوبنے کے قریب تھا تو وہ آ گیا۔ لوگ پریشان بھی تھے، پہلے بڑے پریشان ہوئے کہ وقت تو بڑا تھوڑا ہے، اگر نہ آیا تو یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اب اس کی جگہ پہ، تو ان کے بھی لوگ بڑے معتقد تھے۔ تو بہرحال جب وہ آ گیا، وہ جو نوجوان جن کا باپ فوت ہوا تھا، انہوں نے اس کی دیانتداری دیکھی تو اس کو معاف کر دیا۔ تو نیکی جو ہے نا وہ virtue never goes unrewarded، یہ ایک کہاوت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ریوارڈ نہ ملے، نیکی کا ریوارڈ ملتا ہے، بلکہ نیکیوں سے برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو لہذا نیکیوں کے اچھے اعمال کے دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ایک عوام میں
بات مشہور ہے جی، جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بھی بچو، کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے بھی، کیوں جی سنا ہے؟ ہاں، اس میں دیکھیں نا ہماری اپنی سوچ کا یہ کہہ لیں کہ قصور ہے۔ نیکی اگر میں اور آپ اس لیے کریں کہ وہ کوئی بدلہ دے تو پھر وہ نیکی تو نہیں، کیوں جی؟ وہ تو پانچی ہے نا کہ یہ کیا کہیں گے، مطلب ہے کہ بدلے میں وہ کرے گا۔ نیکی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، تو جب ہم اللہ سے ریوارڈ کی امید لگائیں گے تو وہ اللہ پھر کبھی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ہماری اپنی سوچ خراب ہے، ہم نے کیوں نیکی کر کے اس سے جو ہے نا وہ جزا کی تمنا کی؟ جزا کی تمنا اللہ سے رکھے، اب اللہ کی مرضی، جس سے مرضی وہ بدلہ دلوا دے، وہ قادر ہے۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو لہٰذا یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ دوسرا، اگر یہ محاورہ بنا ہوا ہے تو وہ ہماری اپنی سوچ کی وجہ سے۔ اولاد میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو اس لیے کہ بڑھاپے میں سنبھالے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ جب اس لیے کریں گے دعا کریں کہ یا اللہ اولاد کو نیک کر، ہاں ریوارڈ اللہ سے مانگے، دعا ضرور کرے کہ نیک کر، ان کو میری خدمت کی توفیق دے، اللہ سے دعا ضرور کرے، لیکن ریوارڈ اللہ سے لینا ہے۔ تھوڑی سی سوچ جو ہے نا وہ چینج ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، پھر عبادت ہے، پھر جو بھی خرچ کرے گا انسان اپنے اہل و عیال پر وہ عبادت ہے۔ باقی نیک اولاد مانگنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ والدین کی اپنی اولاد کے لیے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولاد کی والدین کے لیے قبول ہوتی ہیں، اور بلکہ بعض دفعہ تو نیکی کا فائدہ اگلی نسلوں کو ہوتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کرتا ہے نا، اس کا فائدہ اگلی نسلوں کو ہوتا ہے۔ میں قرآن سے انشاءاللہ اس کی جو ہے نا مثال دیتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر، بہتر یہی رائے کہ وہ نبی تھے علیہ السلام، وہ دونوں نے اکٹھا سفر کیا۔ میں زیادہ نہیں جاتا پس منظر میں، وقت تھوڑا ہے، تو دونوں اکٹھے چل رہے تھے۔ دو دفعہ ایسا واقعہ پیش آیا جو ما فوق الفطرت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ریزن پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ چلنا ہے تو سوال نہیں کرنے۔ تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں اب سوال کروں گا نا تو پھر ٹھیک ہے، میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ۔ تیسری مرتبہ اب چل پڑے، 16ویں پارے کا آغاز ہے۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، خضر اور موسیٰ علیہ السلام، حتی اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں آ گئے۔ حتی اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، دونوں نے کھانا طلب کیا، مانگا۔ جو یعنی ظاہری حالات سمجھ آتے ہیں اس دور کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے بستی میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہ ہو اور مہمان نوازی کا یہ انداز ہو، تو انہوں نے مانگا ہو بطور مہمان۔ ہوتا ہے نا گاؤں میں کوئی مہمان خانہ بنایا ہوتا ہوگا جس میں لوگ آئیں جی مہمان کھانا کھائیں، ہوتا ہوگا نا، ایسے سسٹم ہوتے ہوں گے۔ دونوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری کوئی ضیافت نہیں کرنی، کوئی کھانا نہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، اس کو سیدھا کر دیا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ، اب ظاہری طور پہ کوئی لنک بھی نہیں، دیوار پرائی بستی ہے، بیگانی بستی ہے، اور ہے بھی وہ کہہ رہے روڈ کہ جو مہمان نوازی کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں ایک دیوار ٹیڑھی ہے، خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ چاہتے تو آپ اس پہ اجرت لے سکتے تھے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا اکٹھ نہیں ہونا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے کویسچننگ نہیں کرنی۔ اب دیکھیں نا، نبی کو بھی اللہ نے وحی کر کے نہیں بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ 3 واقعات جو ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ خضر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے،
پھر اللہ کی تعلیمات کے مطابق، وحی کے مطابق خضر علیہ السلام نے ان کی توجیہات بیان کی۔ میں صرف اپنے موضوع سے متعلقہ جو ہے اس کی بات کروں۔ اچھا، اب خضر کہتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار تھی جو میں نے سیدھی کر کے دوبارہ تعمیر کے کر دی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ توجہ کریں، بچے یتیم ہیں دونوں، باپ کیا ہے؟ نیک ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اے موسیٰ آپ کے رب کا یہ ارادہ ہے کہ جب وہ جوان ہو تو اس کے نیچے خزانہ ہے، وہ یہ خزانہ نکال لے۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ دیکھیں نا، باپ نیک ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کی نیکیوں کا پھل اولاد کو ابھی بھی مل رہا ہے۔ اب اس دیوار کو سیدھا کرنے میں کوئی دنیاوی پلان شامل ہے جی؟ نہیں نا، کوئی منصوبہ سازی نہیں کی۔ تو نیک باپ تھا تو اولاد کو اللہ پالنے والا ہے، ان کا ذمہ دار اللہ ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اولاد کے فتنے میں ڈر کے پڑھ کے انسان جو ہے نا وہ زیادہ پھر معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے۔ تو یہ نیک یتیم ہو گئے ہیں بچے، لیکن اب بھی دیکھیں اللہ ان کے لیے اسباب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نیکی کے دنیا میں بھی اثرات ہوتے ہیں، اگلی نسلیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس حوالے سے ہمارے ادھر کہ نیکی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے ریوارڈ آخرت میں بھی رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، دنیا میں بھی اللہ سے مانگیں، کسی سے توقع نہ رکھیں کہ وہ کرے گا۔ میں جب یہ خطبہ تیار کر رہا تھا نا تو ڈاکٹر عبدالرزاق مرحوم، مجھے ان کا ایک شعر وہ پنجابی کا پڑھا کرتے تھے، وہ میرے ذہن میں آ گیا، تو اسی کی ترجمانی۔ اللہ بعد جو آس امید رکھے کسے دی، اس دے کولو ذلیل کراندی ذات ربے دی، وہ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی ہے نا، عقیدے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی بزرگ فوت ہو چکے ہیں، مولوی بشیر صاحب ہیں، حکیم رفیق صاحب ہیں، ڈاکٹر افضل صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور جو ہے نا ظہور شاہ صاحب ہیں، حاجی یہ عبداللطیف صاحب، ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما کر درجات کو بلند فرمائے۔ اور ڈاکٹر صاحب مرحوم، ان کا یہ عمل تھا، اب وہ چیز نظر نہیں آتی کہ اللہ کی تعریف اور حمد شروع کرنی تو بیان کرتے ہی جانا، کرتے ہی جانا، ایک لگن تھی نا۔ تو اللہ پہ توکل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے معاملات سیدھے رکھتے ہیں۔ اور میرا یہ بھی ایک ذہن ہے کہ ان کی دعائیں ہیں جو آگے ابھی ان کی اولاد میں بھی کچھ بہتری کے معاملات ہیں، وہ اکثر ذکر ہی کرتے تھے اور وہ ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے۔ تو ایسے کئی میرے ذہن میں واقعات ہیں۔ بابا ری بھلولہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ زور سے اثر تک ادھر میں پڑھتا ہوتا تھا، وہ بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے توقعات لگائیں، اسی نے نفع دینا ہے۔ کوئی نیکی کی ہے صلہ اللہ سے، صلہ کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، داؤ مرضاکم بصدقۃ، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ بیماروں کا علاج صدقہ سے، دنیا میں نیکیوں کے فائدے ہوتے ہیں۔ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، اور سیر و اعلام نبلاء میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے گھٹنوں میں سخت درد تھی اور اس نے بڑے علاج معالجے کروائے، اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، تقریباً 7 سال گزر گئے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، صدقہ دے کے اگر دیکھو نا کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی تو صدقہ قرآن بھی پڑھیں، قرآن کی آیتوں میں بھی شفا ہے،
ٹھیک ہے جی. تو پھر صدقہ بھی علاج ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ، ظاہر اللہ نے بصیرت دی ہوئی تھی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں بستی ہو اور لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں پہ تو کنواں کھود پانی کا انتظام کر. اب تو چلو فلٹر کا معاملہ آ گیا، یہ واٹر فلٹر کی بھی ضرورت ہماری اپنی وجہ سے ہی ہے کہ ہم نے وہ جو ہے نا کیا کیمیکل نیچے پھینکے، گندگیاں پھینکی، پانی پولیوٹڈ ہو گیا، آلودہ ہو گیا، تو آج یہ معاملے بن گئے. پہلے کنویں کھودے صاف پانی ہوتا تھا پینے کے لیے اور یہی بڑا سورس ہوتا تھا. چنانچہ اس شخص نے عمل کیا، اس نے ایک جگہ کنواں کھدوایا، جس طرح بھی انتظام کیا، لوگوں نے پانی پینا شروع کیا. ظاہر ہے جب جن کو پانی نہیں پہلے ملتا تھا وہ بھی پی رہے ہیں، جانور بھی پانی پی رہے ہیں، تو دعائیں تو نکلتی تھی نا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بیماری درست کر. تو یہ صحت یابی، یہ نیکیوں کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور عیسیٰ نامی ڈاکٹر کا واقعہ ہے کہ لا علاج بیماری تھی. اس نے ایک یتیم گھرانہ دیکھا کہ جن کا کوئی حسان حال نہیں، وارث ان کا جو فوت ہو چکا ہے، اور علاج کروا کے ان کے حالات یہ تھے کہ اب اس ڈاکٹر کے بھی اپنے حالات پتلے ہو چکے تھے، لیکن جو کچھ تھا اس نے اس گھر کو جو ہے نا خرچہ دینا شروع کر دیا. تو اس کا خرچہ اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات یہ کی کہ وہ بیمار اللہ نے اس کو تندرست کر دیا. تو لہذا صدقہ دینے سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں. تو نیکیوں کے فائدے آخرت میں تو ہیں ہی، جب اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے دنیا میں بھی ثمرات دیتے ہیں. دنیا میں ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، دنیا میں جو ہے وہ بیماریاں اللہ ختم کریں گے، دوسروں کا احتیاج نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بغیر عقل اور ظاہری اسباب کے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہذا نیکیوں کے بعض دفعہ فائدے اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتے ہیں اور وہ بھی ان سے فیض یاب ہوتی ہیں. تو اس لیے نیکی کریں اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ریوارڈ لینے کے لیے نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں دعا دے دو، مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی جزا دے نا، وہ تو کہنا چاہیے نا جزاک اللہ کہے، یا کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو اس کو کہہ سکتا ہے دعا وغیرہ، اور ظاہر ضرورت مند دعائیں تو کرے گا. تو بہرحال نیکیاں جو ہیں انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں، آخرت میں بھی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نقل البلاغ.